الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نقل شریف ہے کہ بندگی ملک معروف رضی اللہ عنہ کو شہر نہروالا میں بہت تکلیف ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے اس سال زندہ رکھا۔ 1 سال کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ شہر نہروالا سے ہجرت کر کے جالور شریف گئے، وہیں رحلت کی۔ بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ برادر ملک معروف رضی اللہ عنہ کو خدا تعالیٰ نے 1 سال مردہ کو زندہ رکھا، اس وجہ سے کہ مقام وطن سے نکل کر ہجرت کرایا۔ جالور میں منتقل ہوئے۔ ملک معروف رضی اللہ عنہ مہاجر اور مبشر مہدی علیہ السلام تھے، اور نقل شریف ہے کہ بندگی میں سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے مگر جو بے بس ہیں مردوں، عورتوں اور بچوں سے تدبیر نہیں کر سکتے ہیں اور راہ نہیں جانتے ہیں، فرمایا کہ نابالغ بچوں اور عورتوں پر جو غیر معذور ہیں ہجرت فرض ہے۔ اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ نقل بھی سید خنمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہ جس نے مہدی علیہ السلام کو قبول کیا، ہجرت اور صحبت سے آپ کی یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی باز رہا، اس پر منافقی کا حکم فرمایا۔ اور مدارک میں اس آیت کی تفسیر میں جن لوگوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تکلیف دیے گئے میرے راستے میں اور قتال کیا اور قتل کیے گئے، کہا ہے کہ ہجرت جس طرح ابتدائی اسلام میں تھی زمانے آخر میں بھی رہے گی۔ اور تفسیر زاہدی میں اس آیت کے تحت میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجرت منسوخ نہیں ہوئی، انہوں نے دلیل دلائی ہے۔ خول علیہ السلام سے ہجرت یوم قیامت تک باقی ہے، اور مشکات شریف میں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں منقطع ہوگی جب تک کہ تو یہ نہ منقطع ہو، اور توبہ نہیں منقطع ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جان اے عزیز کہ قیامت تک قرآن منسوخ نہیں، اور قرآن کی پیروی قیامت تک فرض اور عین فرض ہے۔ جب تک کہ یہ آیتیں منسوخ نہ ہوں گی ہجرت باقی رہے گی۔ اور اپنی طرف سے یہ کہنا روا نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہجرت فرض تھی اور مہدی علیہ السلام کے وقت فرض نہیں ہے۔ ان میں سے 2 شخص ملاقات کے لیے آئے۔ دائرے کے ایک برادر نے خبر لائی کہ فلاں فلاں شخص احمد آباد سے آئے ہیں۔ اس کے بعد میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میاں نظام، کیا حال ہے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکال لیں۔ اس مجلس میں اکثر مہاجران مہدی علیہ السلام حاضر تھے، حوض کھودتے تھے اور کچرا باہر ڈالتے تھے، اور یہ ناقل اس مجلس میں حاضر تھا، یعنی کتاب انصاف نامہ مؤلف۔ اور نیز بندگی سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے کئی بار فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن میں کسی آیت کو منسوخ نہیں رکھا۔ فرمان خدا ہے کہ منسوخ جو کر دیتے ہیں ہم کسی آیت کے عمل کو یا بھلا دیتے ہیں تو نازل کر دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ نیز نقل شریف ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن میں جملہ معترضہ اور مستأنفہ، استثناء، منقطع اور حذف کو روانہ نہیں رکھا، اور کسی آیت کی تعویل
ذات سے کر کے بیان نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے بیان کیا، جیسا کہ فرمان خدا ہے کہ پھر تحقیق ہم پر ہے بیان اس کا، یعنی قرآن کا، جو شخص کے تعویل کرے مہدی علیہ السلام کے بیان کا مخالف ہے، اور نیز بندگی سے خنمی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ اگر قرآن میں کوئی مشکل پیش آتی اور مہدی علیہ السلام سے کوئی بات یاد نہیں رہتی تو بیان نہیں کیا، اگرچہ آپ کے دل میں معنی سمجھ میں آ جاتے اور کہتے کہ آگے بڑھو، کیونکہ دیانت نہیں ہے کہ میں از خود کوئی چیز کہوں۔ اور نیز بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے کئی بار فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں رکھا، اور نیز بندگی سید خنمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان سے خدا تعالیٰ کا ذکر چلا گیا ہے، مگر یہ کہ خدا تعالیٰ مہدی علیہ السلام کے صدقے اور ہجرت کے سبب سے ذکر خدا عطا کرے۔ فرمان خدا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے تو البتہ ضرور اللہ ان کو رزق حسنہ پہنچائے گا، اور تحقیق اللہ بے شک وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، ضرور ان کو ایک ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور تحقیق اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ انصاف نامہ باب 7 صفحہ 161 تا 164۔ اختتام باب 7۔